ہاں ابو بکر، عمر، عثمان ان سے افضل ہے ہمارے نزدیک۔ خلافت جو ہے خلفاء کے مابین ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق ہے اہل سنت کے نزدیک، لیکن باقی ہزاروں صحابہ میں تو سب سے اونچے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت علی کا کوئی قصور نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، انہیں خلافت ملی ہی ایسے پرفتن دور میں ہے۔ اگر کہنا جو ہے اگرچہ روکا گیا ہے کہ یہ کلمہ لو مت استعمال کیا کرو، اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا سوچنے کا ایک انداز ہے، اگر حضرت علی کو اول دور میں خلافت ملی ہوتی تو ان کے کچھ اور نتائج اور ہوتے۔ اب یہ پرفتن دور کے اندر خلافت ملی، خانہ جنگی ہو رہی ہے، اور جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ دور جتنا نہ ذرائع آمد و رفت ایسے تھے، نہ ذرائع مواصلات ایسے تھے، نہ کمیونیکیشنز ایسی تھیں، وہ تو یوں سمجھیے کہ دارالخلافہ کے اندر کے حالات جو ہیں بس وہیں پر فیصلہ ہو رہا تھا، یا پہلے مدینے میں ہوا، حضرت عثمان شہید ہوئے، اور یا پھر کوفے میں ہو گیا۔ وہ تو اصل جو بھی طاقت اس مرکز کے اندر جس کے پاس طاقت تھی، اسی نے جو بھی اپنا فیصلہ ہے وہ منگا لیا۔ بہرحال یہ جو حضرت حسن نے مصالحت کی ہے، جس کی بنا پر ہم تو انہیں سلام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے خانہ جنگی ختم کی، فساد جو ہے اس کی جڑ کاٹ دی، تعامل جماعت ہو گیا، اب امن ہو گیا۔ اور نوٹ کیجئے اس کے بعد 20 برس تک امیر معاویہ کی حکومت رہی ہے، 20 برس، اور کامل امن رہا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے تدبر کو بھی دخل حاصل تھا، یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ طاقت کا استعمال بھی کیا، یہ بھی ہے کہ انہوں نے دل جوئیاں بھی کی لوگوں کو، جس کو ہم کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، جو زکوٰۃ کے مسائل میں شامل ہے، کچھ لوگوں کی کچھ کے شر سے اس کو روکنے کے لیے ان کو جو ہے کچھ زکوٰۃ میں سے پیسہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ، مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے۔ بہرحال نتیجہ یہ ہے، تاہم یہ جان لیجئے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کی خلافت کو خلافت راشدہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنی طاقت سے حاصل کیے۔ میں نے اسی لیے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلافت راشدہ ہے، لیکن حضرت معاویہ کی خلافت خلافت راشدہ، اگرچہ اس میں امن رہا، اور وہ جو عمل رک گیا تھا، وہ جو مزید توسیع دارالاسلام کی، وہ دوبارہ شروع ہو گیا، خراسان کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی، ادھر پہلا بحری بیڑا بنایا حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بحیرہ روم کے بعد جزائر کو فتح بھی کیا۔ انہی کے زمانے میں مسلمان فوجیں جو ہیں استنبول تک پہنچ گئی، قسطنطنیہ کی فصیل تک پہنچ گئے، اگرچہ فتح نہیں ہو سکا قسطنطنیہ اس وقت، وہ تو بعد میں کئی سو سال بعد ترک جو خلیفہ تھا اس کے ہاتھوں فتح ہوا، محمد فاتح، لیکن یہ کہ باہر پہنچ گئے تھے وہاں تک، یہ عمل بھی شروع ہو گیا۔ لیکن انہی لوگوں نے حضرت حسن کو گالیاں دی اس کام پر کہ تم نے صلح کیوں کی ہے، امیر الکافرین کہا، امیر المنافقین کہا، اور انہیں خطاب یا آر المومنین، اے مومنوں کے لیے آر کا اور شرم کے باعث، اور ان کے خیمے پر حملہ کیا، اسے جلایا، ان کی جان کے در پہ تھے کہ تم نے صلح کیوں کی۔ یہ اکھڑ لوگ، یہ لوگ، اس کے بعد اب میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہی لوگ تھے اصل میں جو 20 برس کے بعد پھر جو حادثہ سانحہ کربلا ہوا ہے اس کا مین کردار یہ تھے۔ صرف چند جملے اس وقت کہوں گا، سانحہ کربلا پر میرا کتاب جو موجود ہے وہ آپ پڑھیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابیوں میں سے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ کی خلافت سے پہلے 4 برس تک خانہ جنگی رہی، 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے ختم ہو گئے۔ اب اگر وہ زمانہ گزر گیا، کبار صحابہ تو فوت ہو چکے، بڑے صحابہ تو گئے، اب تو یہ 9 مسلم جو فتح کے بعد ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے جبکہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی، اب تو یہ لوگ، یا پھر اب نئے لوگ جو مفتوحہ علاقے میں ایمان لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں،
لہٰذا اب وہ جو مسلمانوں کا ایک نظام خلافت راشدہ کا تھا، اگر اس کے پیچھے کسی مضبوط قبیلے کی طاقت نہ ہو تو وہ مرکزیت قائم نہیں رکھ سکے گا. لہذا آپ یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیں. حضرت معاویہ کچھ رہے متردد، لیکن بعد میں ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں یا آپ حضرت معاویہ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے. وہ صحابی ہیں، الصحابہ کلہم عدول، ان کی نیت یہی تھی. مسئلہ سمجھی اس میں کہ وہی امن جو ہے وہ برقرار رہے. اس وقت جو ہے کچھ تھے ہمارے جو اس وقت اگرچہ وہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، لیکن اب وہ کبار تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ قیصریت اور کسرویت جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں. اور یہ کون لوگ تھے؟ اب دیکھیے ترتیب: ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، علی کے بیٹے حضرت حسین. حضرت حسن فوت ہو چکے تھے کیونکہ یہ عین وسط میں ہوا واقعہ. 20 سال کے درمیان 10 سال حضرت معاویہ کی حکومت کو شروع ہوئے، 10 سال ہو چکے تھے. میری جو تحقیق ہے یا مطالعہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت عثمان نے مصلحت سے، حضرت معاویہ نے مصلحت سے کام لیا اور ان پر جبر نہیں کیا. لیکن انہی ندوی صاحب نے کچھ لکھا ہے کہ بالجبر بھی ان سے بیعت لے لی، بیعت ولی عہدی. مجھے اس سے اختلاف ہے. یہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ جو بالجبر بیعت کرنے والے ہوں. میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. بہرحال یہ حضرت، میرے نزدیک حضرت معاویہ نے جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی. لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے معاملہ یہ پیدا ہو گیا کہ آپ بیعت کریں نہ کریں تو پھر جو ہے باغی شمار ہوگی. عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فوت ہو چکے تھے، اب 4 رہ گئے تھے. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں تھے جو عمر میں بڑے تھے. عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. ان چاروں نے کہا کہ کام غلط ہوا ہے یہ. لیکن اس کے بعد ایک تفریق ہو گئی. یہ جو دونوں بزرگ تر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان دونوں نے کہا کام تو غلط ہے لیکن ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر خونریزی کرائی جائے، مسلمانوں کا خون بہے، بغاوت کی جائے. ایسا نہیں. مطلب یہ کہ اس کے اندر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اس کو تسلیم کر دیا جائے. لیکن یہ جو دو نوجوان تھے، ان کے اندر، نوجوان نہیں کہوں، جوان تھے ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ جوش زیادہ تھا، یہ اڑ گئے کہ نہیں، ہم اس غلطی کو اب نہیں چلنے دیں گے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے اصل فیصلہ کن بات کیا ہوئی. ان دونوں حضرات میں ایک اختلاف ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ یہی مقیم رہی ہے مکے میں، اور یہی سے جو ریزسٹنس موومنٹ ہے وہ شروع کی جائے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف. ادھر سے کوفیوں کے خطوط چلے آ رہے تھے حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آئیے، ہم آپ سے بیعت کریں گے. حضرت حسین نے اپنے بھائی، چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا. ان کے ہاتھ پر 10-12 ہزار کوفیوں نے بیعت کر دی حضرت حسین کے لیے. اور ان کے خطوط کے جو ہے وہ تو پورے کے پورے تھیلے تھے حضرت حسین کے پاس. اس سے پھر حضرت حسین نے سفر کیا. ادھر یہ ہوا کہ یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد جو ہے گورنر بن کر آیا. اس نے جو تشدد کیا کوفیوں پر، سب نے بیعت توڑ دی اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہے ان کو شہید کر دیا. یہ خبر پہنچی ہے حضرت حسین کو. آپ ابھی درمیان میں تھے سفر کے، آپ نے مناسب سمجھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں. لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم قصاص لیے، ہمارا باپ شہید کیا گیا، قصاص لیے بغیر تو نہیں جائیں گے. اور یہ مروت کے خلاف تھا حضرت حسین کی کہ وہ ان کو چھوڑ دیتے. یہ وجہ ہے کہ وہ حادثہ پیش آیا. اور اس میں بھی اصل وجہ میں بتاتا ہوں، وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے.
وہ یہ ہے کہ حضرت حسین نے جب وہ لشکر تھا کوفیوں کا، کوفی تو آئے تھے نا، وہی کوفی جنہوں نے بیعت کی تھی، وہی بیعت توڑنے والے تھے، وہی لشکر میں آئے تھے حضرت حسین کے خلاف. حضرت حسین نے وہاں میدان جنگ میں اعلان کیا، دیکھو فلاں ابن فلاں، یہ تمہارا خط ہے کہ نہیں، تم نے مجھے بلایا، دیکھو فلاں ابن فلاں، تم نے مجھے دعوت دی تھی کہ نہیں، یہ دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط جو ہیں تھیلے بھرے ہوئے موجود ہیں. اب انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ اگر حضرت حسین کو کسی طرح بھی یزید تک پہنچ جانے دیا گیا تو ہمارا جو ہے بانڈا پھوٹ جائے گا، پھر ہماری خیر نہیں. ورنہ حضرت حسین نے کہا تھا دیکھو یا مجھے واپس جانے دو یا مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو، میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگی صرف کر دوں گا، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ کر لوں. انہوں نے کہا کہ اگر یزید تک ان کی رسائی ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہید کیا، وہی کوفی، وہی بنو تمیم کے لوگ، وہی اکھڑ، انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہید کیا بلکہ پھر خیموں کو آگ لگائی. کیوں لگائی؟ تاکہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے، ورنہ آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی. انہوں نے اور تو کوئی نہیں کیا، یعنی وہ کام تو نہیں کیا کہ جو کسی مفتوح کے ساتھ کیا جاتا ہے. حضرت حسین کے بیٹے بیمار تھے، حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، انہیں شہید تو نہیں کیا. جو خواتین تھیں جو ان کی کوئی بے حرمتی نہیں کی.